منظور صبس نو مائک نیت یپر سون برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا بشیر احمد بٹ صاحب تشریف فرما یم تہ کران مائک ریحان صاحب ریحان صاحب ٹائم 3 منٹ تھومت جناب منظور صاحب رویش سوے پتہ تتھ باسے تیار کرو ایکسٹینڈ مفتی اعظم مفتی ناصر اسلام صاحبس کہ تم کرن یتن پن اظہار خیال مائک چلے بہت دم پانے بن بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ تبارک و تعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روی ما جناب مصطفیٰ است. محترم علماء کرام، ذی وقار شخصیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور شکر ہے کہ آج ہم اتحاد کے حوالے سے اس مجلس میں شریک ہو رہے ہیں. کردار کس سے کہتے ہیں؟ کیا اس کو کسی نے ڈیفائن کیا ہے؟ کردار یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ تشریف کیوں لے آئے ہیں، تو کوئی اور جواب دے سکتے تھے، لیکن ایک جواب انہوں نے دے دیا، وہ اس تو یہ ہوتا مما مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق درست کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ مشن آگے چلتا گیا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں ایک مجوسی آتا ہے اور کہا حضرت مجھے ایمان کی روشنی سے سرفراز فرمائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ گھر میں کسی اور کوئی شخص کو بھی یہ معلوم ہے کہ آپ ایمان لانا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں. پھر کون ہے آپ کے گھر میں؟ کہا میری والدہ ہے. آپ اس کی خدمت کرتے ہو؟ کہا بالکل کرتا ہوں. کہا کہ اگر میں اسلام سے آپ کو متعارف کرواؤں، اسلام آپ قبول کریں گے، تو اس کے بعد آپ کا رویہ آپ کی ماں کے ساتھ آج کے رویے سے بہتر ہونا چاہیے، تاکہ ایک وقت ایسا آئے کہ آپ اپنی والدہ کا جنازہ خود پڑھیں گے. تو اس مجوسی نے اسلام قبول کیا اور یہ اپنی والدہ کی خدمت کرتا رہا اور بہت زیادہ خدمت کرتا رہا. والدہ اطمینان سے متاثر ہو کر ایک دن اسے پوچھتی ہے کہ آپ کیوں کس لیے اتنی بڑی خدمت میں انجام دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے بتانا ہی ہے، کیونکہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں کچھ گزارش کروں. تو انہوں نے کہا میں نے اسلام قبول کیا ہے. کہا کہ کیا وہ کوئی پیغمبر ہے؟ کیا وہ کبھی کوئی پیغمبر ہے؟ کہا نہیں، وہ پیغمبر نہیں ہے. کہا پھر کون ہے؟ کہا وہ پیغمبر کے گھر کا آدمی ہے، اصحاب رسول یعنی اہل بیت رسول میں سے ہے، اہل بیت اطہار میں سے ہے. کہا جب اس کی ایسی شان ہے، اس کا ایسا رویہ ہے کہ تم میری اس قدر خدمت کرتے ہو، تو نبی ان کا کیسا ہوگا، یعنی رسول کیسے ہوں گے؟ امام حسین ایک شخصیت کا نام تو بظاہر ہے، لیکن اصل میں امام حسین ایک تحریک کا نام ہے، اور یہ تحریک کربلا سے شروع ہوتے ہوئے آج تک نہیں تھم رہی ہے، چلتی رہی ہے. مجھے یاد ہے میں ابوظہبی میں تھا تو مجھے شیخ ناظم الدین کا ایک ڈسائپل ملتا ہے، ایک مرید ملتا ہے. کہا آپ ایسا کر لیجئے کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کل میرے پاس آ جائیے. ان سے گفت و شنید ہونے کے بعد انہوں نے مجھے کہا میں ایک جگہ آپ کو لے جا رہا ہوں جہاں پیرہن حسین موجود ہے. حسین جو لباس لگائے ہوئے تھے علیہ السلام، وہ موجود ہے جب وہ کربلا میں تھے. سنتے جائیے، بڑی دلچسپ بات ہے. کہا کہ میں آپ کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں. میں اپنے بیٹے اپنی بیگم کے ساتھ وہاں گیا تو دیکھا کہ اس عرب کے گھر میں وہ خاندانی خزرجی سے اس کا تعلق تھا. یعنی یہ دو خاندان تھے، جیسے کہ آپ کو کیا آپ تو علماء ہو، اوس اور خزرج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب خاندان رہے ہیں. تو کہا یہ خزرج سے اس کا تعلق ہے. تو وہ لے گیا ہمیں، اور میں نے جب گاڑی سے میں اترا تو دیکھا کہ اونٹ جل رہا تھا اس گھر میں، اس قدر کہ بمشکل مجھے ایک دوسرے کو ہم دیکھ سکتے تھے، اس قدر دھواں تھا اس اونٹ کا. انہوں نے کہا کہ آپ صلوات پڑھ لیجئے، درود السلام پیش کر لیجئے آقا کے نام پہ. تو ہم نے کیا، اور جب تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے قندیل میں ایک گلاس کا، ایک کانچ کا ایک
بنا ہوا تھا چھوٹا سا، جس طریقے سے یہ یہاں پہ آپ جار دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے اس میں موئے مقدس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ میں نے سند کے بارے میں پوچھا، انہوں نے سند دکھائی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہیں پہ اکتفا مت کر لیجیے، اور بھی کچھ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عربی سے کہا کہ وہ پیرہن لے آئیے جو امام حسین علیہ السلام سید الشہداء اس وقت لگائے ہوئے تھے جب وہ کربلا میں تھے، تو وہ لے آئے۔ میں نے کہا یہ کالے کالے جو دبے ہیں یہ کیا ہے، یہ ذرا مجھے بتا دیجیے۔ اب تو بالکل یہ کالے بھی نہیں رہ گئے، سرخ بمائل ہے۔ کہا یہ خون اطہر جناب سید الشہداء ہے، لیکن اس نے یہ بتا دیا کہ اس کی خاص خصوصیتیں ہیں۔ کربلا جوں جوں نزدیک آتا ہے، کربلا کے ایام جوں جوں نزدیک آتے ہیں، یہ خون اپنی اصلی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ اور بے ساختہ میرے منہ سے یہ آواز نکلی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ امام حسین کی عقیدت ہے۔ امام ایک تحریک ہے، اور مجھے یاد ہے جب ہم اکثر آج کل ٹیلی ویژن پہ دیکھتے تھے، جب خامنائی صاحب شہید ہوئے تو ایک ہی بات وہ کہتے تھے جب بھی بات کرتے تھے، خدا کافی است، میرا اللہ کافی ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس جذبے نے مجھے ایران کے کلچرل ہاؤس تک لے لیا۔ یہی وہ جذبہ تھا جس جذبے کے تحت ہم ایران کے سفیر سے ملے اور اپنا تعزیہ پیش کیا۔ امام حسین زندہ ہے، بس اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ جب یزید کا نام لکھا جاتا تھا، اپنے بیٹوں کو ہم یزید کے نام دیتے تھے، اور آج عرب و عجم کسی بھی جگہ آپ جائیے دنیا کے کسی بھی کونے میں، کوئی اپنا نام یہ ظاہر نہیں کرے گا کہ میرا نام یزید ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس نام نے تو وہ کر دکھایا جس کی وجہ سے ہمارے دل آج بھی چھلنی ہو رہے ہیں۔ امام حسین کا سر کٹا لیکن جھکا نہیں، اور جب نیزے پہ چڑھا اس وقت بھی لوگ اوپر کی طرف دیکھتے تھے، نیچے کی طرف کسی نے نہیں دیکھا۔ اس وقت ضرورت ہے، میں خوش ہوں کہ میں یہاں آیا، اور ایک پیغام دے کے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ایک حسین ہو، کردار کے اعتبار سے ہماری مائیں فاطمہ جیسی ہوں، سیدۃ النساء جس کو کہتے تھے، اور حسن اور حسین ہمارے گھر میں پیدا ہوں اسی کردار سے جس کردار سے انہوں نے کربلا میں ہتھیار نہیں ڈالے۔ بہرحال میں یہی کہوں گا، مان شبہ چشمے و محروم نام، تاب تخت خسر بھی خوابیدہ قوم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے اس کو ہماری گرام بیشتر استفادہ پھر اور بھی مسلمین شبیر مسئلہ سبس کے کرنے کا یا مولا تمام کرم واتر بذکر صلوات محمد و آل محمد Ezan ikramı tüfeği sabret ama bağımsızlıklarla karıştırma lazım. Başka bir program bir geliş ittifakı şey muamines ya hani belki bazıları çay günü non çay çiz bakalım. اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العظیم۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔
رمز قرآن از حسین آموخته، رمز قرآن از حسین آموخته، ز آتش او شعله‌ها اندوخته. قابل صد احترام صدر مجلس برادر اکبر حجت الاسلام والمسلمین آغا سید مدثر صاحب و نمائندہ میروائز کشمیر ڈاکٹر میروائز عمر فاروق صاحب، مین جیل ساتھی ڈاکٹر سید الرحمان شامت صاحب، حاضرین مجلس و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ییٚلہِ امام عالی مقام سُنٛد ناو زیٚیہِ پٮ۪ٹھ بہٕ خصوٗصیت سان ہٮ۪وان چھُس تہٕ مےٚ چھُ سٲرسٕے پانَس تھر تھر وۄتھان کہ امام عالی مقام یُس راہ حسین پیغام حسینس تانۍ امہِ ساتہٕ یزیٖد سٕنٛز بیعت نہٕ کَرٕنۍ عالمس منٛز اوس نہٕ امہِ وقتہٕ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ وسلامس کھۄتہٕ کھٔسِتھ کٕہٕنۍ تہِ. تہٕ أمۍ کٔر سۄ وَتھ اختیار یۄس وَتھ تمام انبیا علیہ الصلاۃ وسلامن ہٕنٛز ٲس. یِتھ پٲٹھۍ سورہ نساءَس منٛز چھُ دعا اکھ ہیٚچھناونہٕ یِوان، اِمام صٲب نٮ۪ماز پٔرِتھ پران دعا، پتہٕ چھُس ونان یہِ کر تِتھٕے پٲٹھۍ قبوٗل من النبییٖنَ والصدیٖقیٖنَ والشہداء والصالحیٖن. یِمن سارنٕے ہٕنٛز وَتھ چھِ راہ حسین اور یہِ پیغام چھِ عام کرنٕچ ضروٗرت. چوٗنٛکہِ وقتٕچ دامنی ٲسِتھ کر بہٕ تھوڑا بہت اوس مےٚ اَتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ قلم تُلمُت گرِ تہٕ سُہ کر بہٕ تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش. بین المسالک سیمینار راہ حسین سے پیغام حسین تک، حق، عدل، وحدت اور انسانیت کا آفاقی درس. امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ اور واقعہ کربلا پوری انسانیت کے لیے حق، انصاف، صبر، ایثار، عزت نفس اور ظلم کے خلاف استقامت کا ایک روشن مینار ہے. کربلا کا پیغام کسی ایک طبقے یا زمانے تک محدود نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے مشعل راہ ہے جو سچائی، انصاف اور انسانی وقار کو عزیز رکھتا ہے. اس سیمینار کا مقصد مختلف مکاتب فکر کے علماء، دانشوروں، اہل قلم اور نوجوانوں کو ایک ایسے علمی و فکری مکالمے کے لیے یکجا کرنا جہاں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں باہمی احترام، اتحاد، رواداری، اخلاقی اقدار، سماجی انصاف اور امن عامہ کے فروغ پر گفتگو کی جا سکے. ہمیں چاہیے کہ کربلا کو صرف ایک تاریخی واقعہ نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دیانت، عدل، خدمت خلق، باہمی اخوت اور اعلیٰ اخلاق کے عملی نمونے کے طور پر اپنائیں. یہی وہ پیغام ہے جو معاشرے میں امن، ہم آہنگی اور انصاف کے قیام کی بنیاد بن سکتا ہے. آئیے راہ حسین سے پیغام حسین تک کا سفر طے کرتے ہوئے حق، عدل، اخوت اور امن اور انسانیت کے آفاقی پیغام کو عام کریں اور ایک باوقار، پرامن اور باہم متحد معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں. ٲخرس پٮ۪ٹھ وَنہٕ بہٕ یہِ کتھ کہِ سید علی خامنائی صٲبن دیُت 8 اربن تہٕ 9 کروڑ انسانن یہِ پیغام کہ آز تہِ چھُ حسین مٲدانس منٛز شہادت دِنہٕ خٲطرٕ تیار. یِتھ پٲٹھۍ میٛٲنۍ خاص یار بالہمی صٲبن ووٚن، ژےٚ یُس حسین چھُے تصورس منٛز تٔمِس چھُ بٲطل پیٖرِ کھالان. ژےٚ یُس حسین چھُے تصورس منٛز تٔمِس چھُ بٲطل پیٖرِ کھالان. مےٚ یۄس حسینس سۭتۍ چھِ بیعت کٔرمٕژ تس چھُ بٲطل از تہِ ماران. اس لیے یہی وقت کرو اختیار. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. شکریہ جناب الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا. قال عز وجل فی کتابہ المحکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. صدق اللہ المولانا العظیم. صاحب صدر قبلہ حجت الاسلام آغا ڈاکٹر سید مدثر صاحب، میرے انتہائی محترم حضرات علماء، مشائخ، سرکردہ شخصیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اس باوقار مجلس میں سب سے پہلے جناب میروائز کشمیر ڈاکٹر مولوی عمر فاروق صاحب کی طرف سے نیک خواہشات آپ سب تک پہنچا رہا ہوں اور ان کا سلام و احترام.
وہ کچھ نجی مصروفیات کے سبب اس موقر اجلاس میں ذاتی طور شرکت نہیں کر سکے. مجھے بر وقت حکم دیا اور میرے ساتھ ہمارے ایک اور ذمہ دار جناب اعجاز صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ ایک انتہائی خصوصی مجلس ہے اور ماشاءاللہ جب سے کارروائی ہو رہی ہے آپ سبھی حضرات شریک ہیں. میں تو خیر دیر سے آیا, تھوڑی سی محرومی ہو گئی. بڑی مفید باتیں ہوئیں, ایک پیغام جا رہا ہے. ہمارے پیشرو مقرر نے بالکل ایک صحیح بات کہی کہ امام عالی مقام کا پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے, قرآن سنت کا پیغام ہے, آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. وقت اور حالات کے تناظر میں اس کی نوعیت بہرحال بدلتی ہے. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی, ہمارے محترم نے بھی سورہ سبا کی آیت پڑھی تھی. میں اس تناظر میں 2 باتیں عرض کروں گا. اس آیت میں للناس کا لفظ آیا ہے, لوگوں کے لیے. پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سبھی حضرات ماشاءاللہ اسکالرس ہیں, اسلامی اسکالرس ہیں, علماء ہیں اور محققین ہیں. یہ للناس آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت سے لے کر تا قیام قیامت پوری انسانیت کے لیے. آپ نبی ہیں, پیغمبر ہیں, آپ کا پیغام ہے, قرآن مجید ہے, تشریح کا موقع بھی نہیں ہے. اس کے بعد ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں. قرآن اور صاحب قرآن ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جب پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا تھا, سیرت کیا تھی, پیغام کیا تھا, بتایا گیا کہ کان خلق القرآن. قرآن مجید آپ کا اخلاق, آپ کی سیرت, آپ کا پیغام. قرآن مجید کھولیں گے تو مشہور آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, پوری انسانیت کے لیے ہدایت. للناس, ہم سب کا کعبہ قبلہ. قرآن مجید کھولیے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ للناس, پہلا کعبہ, پہلا قبلہ جس کی بنیاد استوار کی گئی. تاریخ آپ واقف ہیں, حضرت آدم سے بھی قبل فرشتوں نے اس کی داغ میں ڈالی. کعبہ للناس, پوری انسانیت کے لیے. اب یہ امت 21ویں صدی, کمپیوٹر ایج اور آج کے دور کے ہم لوگ, ہماری قیادت جنہوں نے شہادت دی, جن کے اندر آج بھی جذبہ ہے حق کے لیے مر مٹنے کا, امام عالی مقام کے دکھلائے ہوئے راستے کے مطابق. ہمارے بارے قرآن نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تمام انسانوں کے لیے تمہیں اللہ نے تشکیل دیا ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ امام عالی مقام کا جو پیغام ہے یا ان کی جو راہ ہے, جو راستہ ہے, وہ ہر دور کے لیے مینار نور ہے. ہر دور میں اس سے روشنی حاصل کی جائے گی. اور جب بھی باطل قوتیں, صہیونی طاقتیں, سامراجی سازشیں ہمارے خلاف ہوں گی, ہمیں امام عالی مقام کی قربانی سے, ان کے عزم سے, ان کے پیغام سے سبق حاصل کرنا ہے. اس طرح کی مجالس جگہ جگہ ہوں, جا بجا ہوں, نئی نسل تک, نوجوانوں تک ہمارا پیغام پہنچے. رفیق محترم ہمارے قبلہ مفتی مدثر صاحب نے بالکل صحیح شکوہ کیا, صرف مرکزی مقامات پر ہی بیٹھنے سے بات نہیں بنے گی. آبادی کا ایک بڑا حصہ دور دراز علاقوں میں, قصبہ جات میں, گاؤں میں, ان سب رسائی ہونی چاہیے. یہ ذمہ داری میرے وائز کشمیر کی ہے, ڈاکٹر مدثر صاحب کی ہے, آپ سب کی ہے. اور یہ پیغام گھر گھر پہنچانا ہے. جہاں تک اتحاد اتفاق کی بات ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ امت بہرحال متحد ہے ہی. حالات نے ہم سب کو مجبور بھی کیا ہے, بکھر کے کہاں جا سکتے ہیں, سب متحد ہیں ماشاءاللہ. اب وہ ہمارے عزیز نے بالکل صحیح کہا کہ کچھ عناصر ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ان کی نہیں چلے گی, ان کو ابھرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا, ان کی سرکوبی کی جائے گی. آپ پورے قوت کے ساتھ, پورے جوش اور جذبے کے ساتھ, اور امام عالی مقام کے پیغام کو مد نظر رکھ کر آج عہد کریں گے. ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب جمع سال ہیں, ان کی اپنی قیادت ہے, اور یہ مجلس علماء امامیہ کے ہمارے سربراہ ہیں. ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. ہم سب ایک ہی, جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ تھیلے کے چٹے بٹے, کام ہی ایک ہے, پیغام بھی ایک ہے. مشترکہ طور پر اس کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا کرے اور ہم سب کی حاضری کو اس اہم نشست کے اندر قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. اس جلسے کو حکم اور اعلان اختتام کرنے سے پہلے صدر محترم رسول اللہ امام کشمیر سے گزارش ہوئی تھی وہ صلاحیت کے بعد سے اس جلسے کو نوازے اور تمام زحمت کش دوستوں جنہوں نے شروع کیا کہ ہمیں کو شکریہ ادا کریں. آپ اللہ کو شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حدیثہ الشریف ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید اند قوت از حیات آمد پدید. زندہ حق از قوت شبیری از باطل آخر داغ حسرت میری از. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال میں زیادہ آپ کے زحمات کو اذیت نہیں کروں گا. بہرحال چونکہ صبح سے آپ یہاں پہ شرکت فرما رہے ہیں اور اپنی شرکت سے اس محفل کو مزین کیا, سب سے پہلے میں
यहाँ के मुंतज़मीन जिन्होंने आखिरी वक्त में हमें जगह फराहम की और पूरा ताउन हमें पेश किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में अपने अजीज़ों हमारे उलमा जिन्होंने शिरकत यहाँ पे की, जिन्होंने तशरीफ़ आवरी से इस महफिल को रौनक बख्शी, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। वाकई ये रिकत आमेज़ कलिमात थे, दिल को छू लेने वाले और सीरत को मुनव्वर करने वाले कलिमात जो हमने अजीज़ों से सुने। खुदा मुताला हमें तौफीक दे कि वाकई इन पैगामात से हम अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर और मुज़य्यन कर पाएँ। मैं एक शायर से आपकी ज़हमत को तमाम करता हूँ। हर के पैमूद समीमाना हमान राह हुसैन, मीशन अवद असूय हक पैगाम नुसरत बी गुमान। बहरहाल हमें हर एतबार से फ़र्दी हो या इज्तिमाई ज़रूरत जो इंसान को दरपेश है, क्योंकि हम एक समाज में ज़िंदगी करते हैं, एक ज़मीन पर ज़िंदगी करते हैं। यहाँ अगर हमें नजात हासिल